ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، آج 21 رمضان المبارک کا دن ہے اور 21 رمضان المبارک کو شہنشاہ ولایت، تاجدار ولایت، اخی مصطفیٰ، داماد مصطفیٰ، سرتاج بطول، داماد رسول، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہے۔ دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے، جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال و خوبی نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے، مگر علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی وہ ذات گرامی ہے جو بہت سے کمال اور خوبیوں کی جامع ذات تھی۔ آپ شیر خدا بھی ہیں، داماد مصطفیٰ بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، صاحب ذوالفقار بھی ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار بھی ہیں، اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہیں، صاحب سخاوت بھی، صاحب شجاعت بھی، عبادت و ریاضت والے بھی اور فصاحت و بلاغت والے بھی، علم والے بھی اور حلم والے بھی، فاتح خیبر بھی اور میدان خطابت کے شاہ سوار بھی۔ غرضے کہ آپ بہت سے کمال اور خوبیوں کے جامع ہیں اور ہر ایک میں ممتاز اور یگانہ روزگار ہیں، اس لیے دنیا آپ کو مظہر العجائب والغرائب سے یاد کرتی ہے۔ آپ کا ایک نام پڑھے لکھے لوگوں میں یہ ہے، مظہر العجائب والغرائب، کہ وہ علی المرتضیٰ کی ہستی جو مظہر العجائب ہے، یعنی عجیب عجیب کمالات ایک ذات سے نمایاں ہوتے ہیں۔ مرتضیٰ شیر حق، اشجع الاشجعین، باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن، خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کا نام نامی علی ابن ابی طالب، کنیت ابو الحسن اور دوسری کنیت ابو تراب ہے۔ آپ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد ہے، فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، اور یہ پہلی ہاشمی خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت بھی فرمائی۔ آپ 30 عام الفیل، یعنی وہ سال جس سال ابرا کے ہاتھیوں نے خانہ کعبہ کو استغفر اللہ نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے حملہ کیا تھا، لیکن اس میں وہ ناکام ہوئے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جو سال ہے نا عام الفیل، آپ اس کے 30 سال بعد پیدا ہوئے، اور اعلان نبوت سے پہلے ہی مولا کل سید الرسول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے، کہ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے اور حضور نے حضرت ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنی گود میں لے لیا، اس طرح حضور کے سائے میں آپ نے پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھلتے ہی حضور کا جمال جہاں آرا دیکھا، انہی کی باتیں سنی اور انہی کی عادتیں سیکھیں، اس لیے بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی بھی آلودہ نہیں ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نوعمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے۔ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ جب آپ کی عمر 10 سال تھی تو آپ ایمان لائے، بعض اقوال کے مطابق 9 سال اور بعض اقوال کے مطابق 8 سال۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی تنزیہ المکانۃ الحیدریہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ بوقت اسلام آپ کی عمر 8 یا 10 سال تھی۔ حیدر بہار باغ خصال محمد
یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل کا جو باغ ہے نا، اس باغ کی بہار حیدر کی ذات ہے۔ مشہور روایت اور جید علماء اہل سنت کی تصریحات اور بیانات کے مطابق سیدنا علی المرتضیٰ کی والدہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ میں کعبہ کا طواف کر رہی تھی، درد ذی شروع ہوا۔ یہ زمانہ اس وقت کا ہے جب حضور نبی کریم نے ابھی اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، تو کعبہ کا طواف کر رہی تھی، درد ذی شروع ہوا، گھر دور تھا، جاتی تو راستہ میں بچہ ہو جاتا، پریشان ہو گئی۔ اچانک کعبہ کی دیوار پھٹ گئی اور اس کے اندر سے آواز آئی، فاطمہ پریشان نہ ہو، اگر آج اپنے گھر نہیں جا سکتی تو ہمارے گھر ہی آ جاؤ۔ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ لاکھوں روپیہ لگا کر کعبہ دیکھنے جاتے ہیں، مگر مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے لیکن کعبے کو دیکھا ہی نہیں۔ ان کا خیال تھا کہ کعبے کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے کعبہ یعنی مصطفیٰ کو دیکھیں۔ پیدا کعبے میں ہوئے، کعبہ نہیں دیکھا۔ سب سے پہلے علی المرتضیٰ کی آنکھ اس وقت کھلی جب آپ کو نبیوں کے امام نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ تو غریب کا بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے دائی کا منہ دیکھتا ہے، امیر کا بچہ پیدا ہو تو نرس یا ڈاکٹر کا منہ دیکھتا ہے، لیکن شاید علی کہہ رہے ہیں کہ دائی اور نرس کا منہ تو بچے دیکھتے ہی رہتے ہیں، کم از کم علی ایسا ہونا چاہیے کہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے نگاہ اللہ کے رسول کے رخ والدعا پر پڑے۔ اچانک ایسا ہوا کہ ادھر سے کعبہ میں پیدا ہو کر باب ولایت اپنی ماں کی گود میں ادھر سے چل پڑے اور ادھر سے باب نبوت و رسالت چل پڑے۔ ادھر یہ اپنی ماں کی گود میں آ رہے ہیں کعبے سے واپس، اور ادھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے نکل کے کعبے کی طرف آ رہے ہیں۔ ادھر سے شہنشاہ ولایت چل پڑے، ادھر سے شہنشاہ رسالت، ادھر سے باب مدینہ العلم اور ادھر سے خود مدینہ العلم، ادھر سے معجزات والے، ادھر سے کرامات والے چل پڑے۔ ادھر سے حسین کے بابا، ادھر سے حسین کے نانا، ادھر سے حسنین کے ابا اسد اللہ چل پڑے، ادھر سے فاطمہ کے بابا محمد بن عبداللہ چل پڑے۔ راستے میں ٹاکرا ہو گیا، مبارکباد دی تو چچی نے کہا بچہ تو خوبصورت ہے لیکن آنکھیں نہیں ہیں، ہے نبینا، آنکھیں نہیں ہیں۔ فرمایا مجھے دکھاؤ۔ جب ہی علی المرتضیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آئے تو موٹی موٹی آنکھیں کھولی۔ فرمایا چچی تو کہتی ہے آنکھیں نہیں، میں کہتا ہوں اس جیسی کسی کی آنکھیں ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے علی المرتضیٰ کو گڑتی دی، اپنا لعاب دہن ڈالا، کسے راہ میسر نہ شد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے ہے، یعنی حضرت عبد المطلب تک یہ نور اکٹھا رہا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک یہ نور اکٹھا رہا۔ آگے چلے تو نور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کی طرف تشریف لے گئے اور مولا علی حضرت ابو طالب کی طرف آ گئے۔ جو خون اور نور عبد المطلب تک اکٹھا تھا، صرف ایک پشت ابو طالب اور عبداللہ میں الگ الگ ہونے کے بعد ادھر سے فاطمہ اور ادھر سے علی جب شادی ہوئی، وہی نور جو عبد المطلب تک اکٹھا تھا درمیان میں صرف ایک لڑی دائیں بائیں ہوئی، تو وہی نور خون حسنین کریمین کی شکل میں اکٹھا ہو کر قیامت تک اب اکٹھا ہی رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ جو آپ درود پڑھتے ہیں یہ دو ہستیوں اور ان کی آل پہ درود ہے، ایک ہے صلی علی محمد و علی آل محمد،
اور آگے ہے کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم۔ اب یہ آل ابراہیم کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب تک یہ آل ابراہیم ہے۔ اور پہلے جو ہم نے پڑھا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی وہ اولاد جو کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، وہاں سے یہ قیامت تک آل محمد بن گئی۔ تو گویا درود ہو گیا سب پہ، حضور سے لے کر فاطمہ الزہرا کی ساری اولاد قیامت تک آل محمد، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب تک یہ آل ابراہیم۔ تو اس کے بعد علی اور فاطمہ کی ساری اولاد اولاد محمد قیامت تک ہے۔ حضور نے حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو خود فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، میں محمد جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اب مولا کا معنی جو مرضی آپ کریں، لیکن جس معنی میں حضور فرما رہے ہیں نا میں تمہارا مولا ہوں، اسی معنی میں علی المرتضیٰ بھی تمہارے مولا ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کو ہم مولا کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کو مولا آج کے اہل سنت نے نہیں بنایا، علی کو مولا نبیوں کے امام نے بنایا ہے۔ حدیث پاک سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ پھر حضور نبی کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، اور شہر میں اگر علم لینے کے لیے آنا چاہتے ہو، میرا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو علی بابھا، میرے علم کا دروازہ علی المرتضیٰ ہے۔ مولا کائنات اللہ اور دروازے سے ہی شہر کے اندر داخل ہوا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی بنا کہ دروازے کے بغیر تم فیض رسالت نہیں لے سکتے۔ اگر فیض رسالت لینا چاہتے ہو تو فیض رسالت کا جو شہر ہے اس کا دروازہ علی المرتضیٰ ہے، علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ تو ایک اور حدیث پاک کا فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ اپنے بارے میں، آپ چونکہ فصیح و بلیغ بھی بہت تھے نا، آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے نہج البلاغہ جو آپ کے خطبات پر مشتمل ہے۔ کچھ لوگ تو صرف بہادر ہوتے ہیں نا، تو آپ میں یہ سارے وصف اور ساری خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ بہادر بھی آپ جیسا کوئی نہیں تھا کہ آپ شیر خدا بنے، اور علم کی بات آئی تو باب مدینۃ العلم بنے، اور فصاحت و بلاغت کی بات آئی تو آپ ایسے فصیح و بلیغ تھے کہ آپ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا، فرماتے ہیں کہ وہ جبار جو ہے نا اس نے جو ہم میں تقسیم کی ہے رضینا، ہم اس پہ راضی ہیں۔ اے علی کون سی تقسیم؟ فرمایا لنال علم وللجہال مالو، اللہ نے میرے لیے علم رکھ دیا اور جہلوں کے لیے مال رکھ دیا۔ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ، مال تو ان قریب فنا ہو جائے گا۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، اور علم باقی رہے گا، اس کو زوال نہیں۔ تو یہ علم جو ہے یہ واقعی نور ہے، اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد امام بقی سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، تو انہوں نے مجھے کہا گناہ چھوڑ دو۔ میں بڑا حیران ہوا،
کہ کہاں حافظہ کی کمزوری، ان کو تو چاہیے تھا کہتے بادام کھاؤ، مغزیات کھاؤ، یہ کام کرو، وہ نسخہ کھاؤ۔ میں نے کہا یاداشت کمزور ہے، تو انہوں نے کہا گناہ چھوڑ دو۔ میں بڑا حیران ہوا کہ کہاں حافظہ کی کمزوری اور کہاں گناہ چھوڑنا، ان دو کاموں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تب انہوں نے فرمایا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتِي لِعَاصٍ، کہ بے شک علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا۔ جس کا سینہ صاف ہو، دودھی بھی اگر آپ کو دودھ دینے آپ کے دروازے پہ آئے، دروازے پہ دستک دے، آپ گندا برتن باہر لے کے آئیں تو وہ کہے گا پہلے دھو آؤ، یہ اللہ کا نور ہے۔ دودھی نور بھی دودھ بھی آپ کے گندے برتن میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو برتن گندا ہو اس میں اپنا نور، علم میرا نور ہے، وہ میں نہیں ڈالتا۔ برتن صاف ہو تو اس میں اپنا نور ڈالتا ہوں۔ تو مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف شیر خدا بلکہ آپ باب مدینۃ العلم ہیں۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، تبھی تو علی المرتضیٰ ممبر پہ جلوہ گر ہوئے اور فرمایا میرے نبی کے علم پر اعتراض کرنے والو، میں نبی کا غلام ہوں، آؤ جو چاہو پوچھو، سلونی اما دون العرش۔ یہ دعویٰ یا نبی نے کیا ہے یا نبی کے بعد علی نے کیا ہے۔ سلونی کا مطلب ہے کہ پوچھو مجھ سے۔ فرمایا سلونی اما دون العرش، اللہ کے عرش کے علاوہ جو مرضی مجھ سے پوچھو۔ کس کی مجال دم مارے، آخر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا آج علی المرتضیٰ کے علم کی عظمت لوگوں کو دکھا دے۔ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور پوچھا یا علی آئینہ جبریل، اے علی بتائیے جبریل اس وقت کہاں ہے؟ مولا علی نے نیچے سے لے کر اوپر تک دیکھا، پھر پوچھنے والے کی طرف نظر کر کے کہا تو ہی تو جبریل ہے۔ اس نے کہا اتنی جلدی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا یہاں نیچے سے لے کے اوپر تک رب کے عرش تک نظر ڈالی، ہر چیز اپنی اصلی حالت میں تھی، ہر ذرہ اپنی اصلی حالت میں تھا، مجھے کہیں جبریل نظر نہیں آیا۔ تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ سوال کرنے والا ہی جبریل ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں حضور کو غسل وفات دے رہا تھا، سارا جسم خشک کر لیا، پلکوں کے نیچے پانی کا قطرہ تھا، خیال کیا کیسے خشک کروں، میں نے زبان سے چوس لیا، قطرہ چوسا تو زمین و آسمان میں کوئی چیز علی سے پوشیدہ نہ رہی۔ غلاموں کا یہ حال ہے تو آقا کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ مولا علی خود فرماتے تھے کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ لٹاتے تھے، فرش پہ ساتھ سلاتے، منہ میں لعاب دہن ڈالتے اور فرماتے اے علی یہ نبی کا لعاب ہے۔ فرماتے ہیں اسی لعاب کی برکت ہے کہ اگر مجھ سے کوئی عیسائی سوال کرے تو اس کو انجیل سے جواب دوں، یہودی سوال کرے تو اس کو تورات سے جواب دوں، مسلمان سوال کرے تو اس کو میں قرآن سے، یہاں تک کہ سب بول اٹھیں اے علی تو نے سچ فرمایا۔ ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 168۔ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے تو بھیج رہے ہیں مگر میں نوجوان آدمی ہوں، میرے پاس لوگوں کے جھگڑے آئیں گے اور میں تو جانتا ہی نہیں کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور یہ دعا کی اے اللہ اس کے دل کی رہنمائی فرما اور اس کی زبان کو قائم رکھ۔ وہ دن گیا اور یہ دن آیا، کبھی بھی دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھے دقت نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی فرماتے ہیں انزل القرآن علی سبعۃ احرف ولکل آیۃ وفی روایۃ ولکل حرف ظاہر و باطن وان علی ابن ابی طالب عندہ ظاہر و باطن۔ قرآن پاک 7 حروف یعنی قرات پہ اترا اور ہر آیت اور ہر حرف کا ایک ظاہر معنی ہے اور ایک باطن معنی ہے۔
اور مولا علی وہ ہیں جو ظاہری معنی بھی جانتے ہیں اور باطنی معنی بھی جانتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں سلونی عن کتاب اللہ، مجھ سے کتاب اللہ کے بارے میں پوچھو، میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ دن کو اتری یا رات کو۔ حالانکہ کبھی حضور اپنے بستر پہ آرام فرما ہوتے تو آیت نازل ہوتی، لیکن قرآن کی آیت قرآن والوں سے کب چھپ سکتی ہے؟ اور مولا علی فرماتے ہیں جو بھی آیت اتری، کس کے بارے اتری، کہاں اتری، کس پر اتری، میں قرآن کی ہر آیت کو جانتا ہوں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں سلونی کا اعلان دو ہستیوں نے ہی کیا، یا نبی نے کیا یا پھر اس اعلان کے بعد پوری کائنات میں یہ اعلان مولا علی نے کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اقضانا علی، حضرت علی ہم سب سے بڑے قاضی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن لا یفترقان حتی یردا علی الحوض۔ طبرانی اور ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس دونوں اکٹھے آئیں گے۔ پھر علم بھی اللہ تعالیٰ نے وہ دیا کہ کسی کتاب سے نہیں ملتا۔ دو عورتیں جھگڑتی ہوئی آئیں، ایک بچہ اور ایک بچی لے کر، ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ بچہ اس کا ہے۔ دو عورتیں نہیں، اکٹھی تھیں، دونوں حاملہ تھیں، دونوں کو ایک دن ایک ہی وقت میں بچے کی پیدائش ہوئی۔ اب وہ تو ادھر مصروف تھیں، اب ہر عورت کا دعویٰ ہے کہ بچہ میرا ہے ایک بچہ اور ایک بچی۔ جب آپس میں جھگڑا ہوا تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آئے فیصلہ کرانے کے لیے۔ تو آپ نے بیٹے کی جو مدعیہ تھی نا، ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ بچہ اس کا ہے، مطلب رات کو سوئیں تو دونوں نے بچہ جان دیا اور ہر کوئی بیٹے کی مدعیہ بن بیٹھی۔ آپ نے قرآن اٹھایا، مولا علی کے پاس جب آئی نا، مولا علی نے قرآن لیا، قرآن لے کے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ فرمایا اگر وراثت میں بچے کے دو حصے ہیں اور بچی کا ایک حصہ ہے تو یقیناً اللہ نے چونکہ یہ قانون بنایا ہے نا، وراثت میں بچے کے دو حصے اور بچی کا ایک حصہ، تو اللہ نے پھر دودھ میں بھی یہی قانون بنایا ہوگا۔ تو فرمایا دودھ میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ دونوں کو کہا اپنا اپنا دودھ پردے میں نکالو، نکال کے اس کا وزن کرو۔ جب وزن کیا گیا تو واقعی جس کا بچہ تھا اس کا دودھ دوسرے دودھ سے ڈبل بھاری تھا۔ دو حصے والی کو بچہ دے دیا اور ایک حصے والی کو بچی دے دی۔ مولا علی کے پاس ایک قدری عقیدہ رکھنے والا آیا، یہ اب قدریہ ختم ہو گیا، اس زمانے میں قدریہ بھی تھے۔ تو قدریہ کے عقائد بڑے عجیب تھے، وہ کہتے تھے بھی اللہ رب العالمین بس بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو کوئی کام نہیں، جو کرتا ہے بندہ ہی کرتا ہے۔ تو یہ قدری عقیدہ رکھنے والا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آیا، کہنے لگا جی بندہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ معطل ہو کر بیٹھا ہے نعوذ باللہ۔ فرمایا ایک ٹانگ اٹھا، وہ جو آیا تھا نا اعتراض کرنے، بندہ ہی جو ہے جو کچھ کرتا ہے، اللہ معطل ہو کے بیٹھا ہے۔ اس کو مولا علی نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھا، اس نے ٹانگ اٹھائی، فرمایا دوسری بھی اٹھا۔ شرمندہ ہو گیا، فرمایا تو کہتا ہے بندہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور حال یہ ہے کہ اپنی دوسری ٹانگ نہیں اٹھا سکا۔ حضرت علی کا قد نسبتاً چھوٹا تھا، دو ساتھیوں کے درمیان کھڑے تھے، ایک نے کہا مولا علی ہم میں ایسے ہیں جیسے لنا میں نون ہوتا ہے، یعنی لام درمیان میں نون، آگے پھر الف، لنا، ایک ڈنڈا لام والا اور اگلا ڈنڈا الف والا، درمیان میں نون۔ تو ایک بندے نے ایویں ہی اعتراض کیا مولا علی پہ کہ علی تو ہم میں ایسے ہے جیسے لنا میں نون ہوتا ہے۔ تو فوراً دو لفظی جواب دیا، فرمایا اور یہ نون نہ ہو
نون نہ ہو تو لا ہی رہ جاؤ گے. لا کا معنی ہے نہیں. فرمایا یہ نون نہ ہو، اس کو ہٹاؤ نا تو پیچھے لا ہی رہ جاؤ گے، برکت ساری نون کی ہے. کسی نے پوچھا، دو لفظی جواب دو، کون سا جانور انڈے دیتا ہے اور کون سا بچے؟ اب بجائے لسٹ بتاتے فلاں 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 فلاں، مولا علی نے فرمایا جس کے کان اندر ہوں وہ انڈے دیتا ہے، جس کے کان باہر ہوں وہ بچے دیتا ہے. کسی نے پوچھا سراپا آنکھ کون ہے، سراپا منہ کون ہے، سراپا پاؤں کون ہے؟ فرمایا سراپا آنکھ سورج ہے، سراپا منہ آگ ہے، سب کو کھا جاتی ہے، اور سراپا پاؤں ہوا ہے، چلتی ہی رہتی ہے. کسی نے رزق کی اقسام پوچھی، اے علی رزق کی کتنی قسمیں ہیں؟ فرمایا دو قسمیں ہیں. نمبر ایک مقسوم رزق، نمبر دو مقصود رزق. اس نے کہا یہ کون کون سا ہے؟ فرمایا جو لکھا گیا چاہے پھینکتے رہو آئے گا ضرور، یہ مقسوم ہے. اور مقصود ہے ارادہ کرو گے ملے گا. یعنی ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو، یہ مقصود ہے، اور دوسرا وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگتا ہے. جدھر بھی جاؤ رزق جو رب نے تمہارا لکھا ہے وہ تمہارے پیچھے بھاگے گا. ایک سائل نے کہا فرض کرو ایک شخص کو پکڑ کر ہم جکڑ دیتے ہیں اور کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا، راستہ ہی نہیں، اب اس کا رزق کہاں سے اندر جائے گا؟ فرمایا فرض کرو وہی وقت اس کی موت کا ہو تو اسرائیل پہنچ جائے گا کہ نہیں؟ کہا اسرائیل تو پہنچ جائے گا. فرمایا جس راستے سے اسرائیل جان لینے کے لیے جائے گا اسی راستے سے میکائیل رزق دینے کے لیے چلا جائے گا. فرمایا اے اللہ میں تیری عبادت جنت کے لالچ یا جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ میں نے کسی کو عبادت کے قابل سمجھا ہی نہیں. یہ بات وہی کر سکتا ہے جس کی نظر خدائی پر بھی ہو، خدا پر بھی ہو. کسی نے کوئی سوال کیا، آپ نے بغیر سوچے فوراً جواب دے دیا. کوئی بندہ آیا نا، ہمیں بیٹھے ہوئے تھے تو اوپر سے کوئی بندہ آیا، اس نے سوال کیا تو آپ نے اتنا دھیان نہیں کیا تھا، فوراً بلا سوچے جواب دے دیا. آپ نے سوچا، وہ کہتا ہے کہ وہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ آپ نے سوچا تک نہیں. فرمایا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً کہا 5. فرمایا سوچا کیوں نہیں؟ کہا ہر وقت سامنے ہے، سوچنا کیا ہے؟ فرمایا کائنات ہر وقت انگلیوں کی طرح ہمارے سامنے ہے، سوچنا کیا ہے؟ جنگ خندق میں عمر بن عبد ود مقابلے میں آیا، یہ تو تھا علم، اب آپ کی بہادری دیکھیں. جنگ خندق میں عمر ابن عبد ود بڑا مشہور پہلوان تھا، اس کا پورا جسم لوہے میں جکڑا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں. اس نے للکارا حل میں مبارزن، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا مسلمانوں کی طرف سے؟ مولا کائنات مولا علی نکلے، نعرہ تکبیر لگا کر میدان ہلا دیا. حضور نے فرمایا جس نے مکمل کفر دیکھنا ہو تو عمر بن عبد ود کو دیکھے، جس نے مکمل ایمان دیکھنا ہو وہ میرے علی کو دیکھے. اس نے مولا علی کا مختصر وجود دیکھا، مختصر وجود دیکھا تو کہنے لگا میں اتنی غذا کھانے والا ہوں جتنا تیرا وجود ہے نا. وہ عمر بن عبد ود کہتا ہے کہ میں اتنی تو میں غذا کھانے والا ہوں، محلوں میں رہتا ہوں. فرمایا مجھے ڈینگیں مارنا نہیں آتی، میں سوکھی روٹی اور ستو پینے والا ہوں، محلوں میں نہیں، مسجد نبوی کی ٹوٹی ہوئی صفوں پہ گزارا کرنے والا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھ، سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. مولا علی نے پھر
پہلی بار وہ